نماز کے احکام، نماز کی 11 واجبات اگر ترتیب و موالات کو بھی شامل کریں، 11 واجبات. نماز کی کتنی واجبات ہیں؟ کتنی؟ سب شک کے ساتھ نہ کہیں، یقین کے ساتھ کہیں. اب آئے 5 رکن ہیں. رکن نماز کتنے ہیں؟ نیت، دوسرے تکبیرۃ الاحرام، تیسرے قیام متصل بالرکوع، ٹھیک ہے جی. 4 رکوع، 5 سجود یا سجدہ. ٹھیک ہے جی. آپ نماز کے 5 رکن ہیں، رکن اور غیر رکن. نماز کی کتنی واجبات ہیں؟ 11. ان 11 واجبات میں سے 5 رکن ہیں، باقی غیر رکن ہیں. رکن اور غیر رکن میں فرق کیا ہے؟ سب کی توجہ ہے. واجبات 11 لیکن میں رکن 5 ہیں. رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے یا جان بوجھ کے اگر چھوٹ جائیں تو نماز باطل، نماز چلی گئی، اب آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. غلطی سے بھی اگر چھوٹ جائیں. لیکن جو غیر رکن ہے، واجب ہیں لیکن رکن نہیں ہے، تو پھر تو اس کے بعد سجدہ سہوی ہیں، جو بھی احکام ہیں، بہت سے احکام ہیں اس کے، تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ غلطی سے چھوٹ گئے ہیں. لیکن نماز ہو جاتی ہے غلطی سے اگر چھوٹ جائے، کیونکہ وہ واجب ہیں لیکن غلطی سے چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں. سب کی توجہ ہے نا. لیکن 5 رکن ہیں. رکن یعنی ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے غلطی سے چھوٹ جائے چاہے جان بوجھ کے. پہلے ہے نیت. ایک آدمی نے فوراً جلدی سے شروع کیا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اب نماز کے دوران سوچا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، میں ظہر شروع کی ہے، پڑھ چکا تھا، نہیں کچھ نہیں پتا اسے. اس کی نماز ہو گئی؟ اس کی نماز نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں. ابھی یہاں سارے لوگ کھڑے ہیں، سارے کے سارے کہیں گے کتنی پیاری نماز ہے، کتنی اچھی قرات ہے، پھر یہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. سب کی توجہ ہے. تو پہلی ہے نیت. نیت اگر خراب ہو تو نماز چلی گئی. شیخ محسن قراتی بہت بڑے ایران کے مفسر قرآن ہیں، مبلغ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایرانی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، 3 گھنٹے گزر گئے، جہاز نہیں اڑ رہا تھا. میں نے اسٹوارڈ کو بلایا، اس کو کہا کہ کیا مصیبت ہے، 3 گھنٹے سے بٹھا رکھا، گرمی ہے، ہم جہاز نے اڑنا نہیں اڑنا. انہوں نے کبھی کسی نے شکایت کی ہے کہ چھوٹا سا نا چوہا نظر آیا جہاز میں. تو انہوں نے کبھی اتنا بڑا جہاز ہے اڑاؤ، چوہا کیا کر لے گا؟ انہوں نے کہا نہیں آگا، وہ چھوٹا سا چوہا ہے، اگر وہ کہیں سسٹم میں گھس گیا تو کوئی تار اس نے کتر دی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز گر جائے، کچھ ہو، رابطہ ٹوٹ جائے گا، ہم نہیں اڑ سکتے. کہنے لگے جیسے اس نے کہا نا چھوٹا سا چوہا ہے، اتنے بڑے جہاز کو گرا بھی سکتا ہے، تباہ بھی کر سکتا ہے، رابطہ بھی منقطع کر سکتا ہے. کہ مجھے فوراً ریاکاری سمجھ میں آئی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اتنا بڑا عمل ہوتا ہے، اتنی بڑی عبادت ہوتی ہے، اتنی بڑی نماز ہے، چھوٹی سی نیت کے اندر خلفشاری، ریاکاری، دکھاوا، برائی، ساری نماز کھا جاتی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ بات کا چھوٹی چھوٹی سی نیتوں کی خرابی انسان کے بڑے بڑے اعمال کھا جاتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. اس لیے عمل کی دار و مدار جو ہے نیتوں پہ ہے. پہلی چیز ہے نیت. شیخ صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھنے گیا شیراز کی ایک مسجد میں. اتفاقاً کبھی اس نے کہا چلیں آج پڑھ لیتا ہوں نماز شب. تہجد کے لیے گیا، اس نے جا کے فوراً نیت باندھی، وضو کیا، آگے گیا، کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں. اچانک اس کو محسوس ہوا کہ نہیں خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، پیچھے کچھ ہو رہا ہے، بہت دور سے آواز آ رہی ہے. اب اس نے کہا کہ بھئی یہ جو بھی ہے بندہ، اس نے پورے شیراز میں جا کے بتانا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا پھر میں اونچی آواز سے پڑھوں گا تاکہ پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی اچھی میری نماز ہے. گیا 15 منٹ کے لیے تھا، اس نے کہا میں 1.5 گھنٹے لگا کے تہجد پڑھوں گا. پوری رات پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا. صبح اذان مؤذن آیا، اس نے کہا کہ اب یہ جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح کون جا رہا ہے. دیکھا تو ایک جانور تھا، کتا تھا جو وہاں سونے کے لیے آ گیا تھا. اس نے کہا پروردگارا میں نے نماز ضائع بھی کی تو کس کے لیے کی. نیتوں کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں، نیت خالص رکھیں. انسان جب آ رہا ہے نا گھر سے نیت کرتا ہے میں ماں کا جا رہا ہوں، وہیں سے آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے. اور جتنی خالص نیت ہو، میں مولا حسین کے لیے جا رہا ہوں، میں مولا حسین کے عزاداروں کے لیے جا رہا ہوں، میں امامیہ جا رہا ہوں، وہاں پہ خدمت کروں گا عزاداروں کی. اب ثواب کیا ہوگا اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور خدا نہ خواستہ نیت ہو میں فلاں مومن کی اذیت دے کے آؤں گا، میں اس کی تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. تو اب جب انسان کی نیت صحیح نہ ہو تو پھر اس کے بعد ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، وہیں سے انسان کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، یہی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور بات صحیح ہے، میں مولانا سے اتفاق کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ انسان کے لیے عبادات رہیں، یہ عبادات رہیں، یہ وبال جان نہ بنے. سید الشہداء خود حساب کتاب لیں گے، خبردار میرے نام سے برائی مت کرنا. یہاں تک کہ مولانا نے ایک مرتبہ
اپنے ایک بستی سے ایک گاؤں سے لوگ گئے زیارت کے لیے, سب نے ایک ہی مسافر خانے میں خواب دیکھا کہ امام حسین نے کہا میرا وہ جو تمہاری بستی میں امام باڑہ ہے نا, اس امام بارگاہ کے اندر ایک خادم ہے, میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے, آپ واپس جا کے میرا سلام کہہ دینا, اس میرے خادم سے کہنا مجھے اس سے بڑی محبت ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. خدمت کبھی بھی انسان تکبر نہ کرے, کبر و نخوت خدا کو بالکل پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ خلوص کے ساتھ آئیں. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو پہلی چیز ہے نیت, نیت انسان کی خالص ہونی چاہیے, ہر عمل کے لیے نیت ہے. صدقہ دے رہے ہیں, نیت کرتے ہیں آپ لوگ؟ کرنی چاہیے. صدقہ نکالتا ہوں قربت اللہ, کس کا؟ پہلے کہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ نکالتا ہوں اپنے ماں باپ کا, ماں باپ زندہ ہوں مردہ ہوں ان کی طرف سے پہلے نیت کریں. کیوں؟ سب سے زیادہ ہماری گردنوں پہ حق ہمارے ماں باپ کا ہے, ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہمارے گردن, چاہے مردہ ہوں صدقہ ان کی طرف سے نکالا جا سکتا ہے, آخرت میں ان کی قبر میں بھی انہیں ثواب ملے گا. پیغمبر اسلام سے ایک ان کے صحابی نے کہا یا رسول خدا 20 سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں, چل نہیں سکتی, اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں, دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں, میں چبا کے منہ میں کھانا ڈالتا ہوں, لباس میں پہناتا ہوں, اپاہج ہے, بہت بوڑھی ہے ماں, میں نے سارے حق ادا کر دیے اپنی ماں کے؟ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں. تو کہا کتنے حق ادا ہوئے, کوئی پتہ تو چلے, کتنا اور خدمت کروں گا تو میرا حساب کتاب ماں سے برابر ہو جائے گا. پیغمبر نے فرمایا وہ جو اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے نا, تو نے 20 سال میں بھی وہ بھی حق ادا نہیں کیا. بڑا اس کو تعجب ہوا, کہا یا رسول خدا 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا, 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا وہ چھوڑ دے, وہ جو ایک رات تیرے آرام کی خاطر وہ تیرے پیشاب کی وجہ سے پوری رات جاگتی رہی, وہ تری میں پڑی رہی, تجھے سکون سے سلاتی رہی, تجھے خوش کرتی رہی, اس ایک رات کا بھی تو نے 20 سال میں بدلہ نہیں دیا. اس نے کہا میں نہیں مان سکتا, ایک رات کا بدلہ میں نے 20 سال میں کیسے نہیں دیا؟ پیغمبر نے کہا نیتوں میں فرق تھا, توجہ, پیغمبر نے کہا نیتوں میں فرق تھا. تو جب 20 سال سے ماں کی خدمت کر رہا ہے, تو ذہن میں موت رکھتا, یہ مرنے والی ہے, جتنی ہو سکتی خدمت کر لو. وہ جب تجھ سے محبت کرتی تھی, وہ تیری زندگی کی نیت کرتی تھی, وہ کہتی تھی پروردگارہ میری جان اسے مل جائے, میری جان لگ جائے اسے, میری زندگی سے مل جائے. کہ ماں باپ کا بدلہ تو کبھی نہیں ادا کر سکتا. کہ کیونکہ ان کی نیت میں فرق. توجہ ہے لوگوں کی؟ پتہ نہیں مجھے کہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں نہیں سننا چاہ رہا ہے. نیت بڑی عجیب و غریب ہے. پہلی چیز ہے نیت, ہر چیز میں نیت پہلے ہے, اس کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے. انسان کی نیت اگر بدل جاتی ہے تو اس کے روز قیامت 2 افراد ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے, دوسرے سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھئی میرے عمل وہی تھا جو تیرا, ایک ہی امام بارگاہ میں, تیرا عمل وہی, میرا بھی وہی. درس میں سارے بیٹھے ہیں نا, وہ کہا میں بھی اس وقت آیا تھا جب تو آیا, میں نے وہیں جوتے اتارے جہاں تو نے اتارے تھے, اتنی دیر میں بھی درس میں بیٹھا جتنی دیر تو بیٹھا, تیرا اتنا ثواب میرا اتنا کم. ہوگا نا روز مقابلہ کریں گے روز قیامت. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے حساب سے اس کا ثواب ہوگا. کوئی بسم اللہ پڑھ کے چلا, کوئی وضو کر کے چلا, کوئی نیت خالص کر کے چلا, کسی کو پرواہ کسی چیز کی نہیں تھی. عزیزان گرامی جیسی جیسی نیت ہوگی ویسا ویسا ثواب ہوگا. پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی. تو پہلی چیز ہے نیت. دوسری ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. احرام جو چیزیں حرام کر دے, کیا کیا حرام کر دیتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا نماز کے لیے پہلا اللہ اکبر, اللہ کہتا ہے یہ صرف تکبیر نہیں ہے, یہ ہے تکبیرۃ الاحرام. یہ کئی چیزیں تم پہ حرام کر دیتی ہے. کیا کیا حرام ہو جاتا ہے انسان پہ؟ چلنا پھرنا, آپ کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں ہو. کھانا پینا حرام, اب نہیں کھا سکتے, حلال بھی نہیں کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہو. بولنا گفتگو کرنا, صرف اب نماز پہ توجہ دو, بولنا چلنا حرام. یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. پہلا کیسے کریں گے؟ مستحب ہے ویسے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں, لیکن سنت نبی یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے, قبلہ رو کیا جائے, اور اتنا بلند کیا جائے جتنے کان بلند ہیں. اللہ اکبر. فصلی لربک وانحر, بعض نے لکھا قیل, علامہ طباطبائی نے لکھا المیزان میں وقیلا, اس سے مراد ہے کہ گردن تک ہاتھوں کو بلند کرو. اللہ اکبر, کم از کم اتنا ہاتھوں کو بلند کرو, یا کانوں تک لے جاؤ. اللہ اکبر. ہاتھ سب انگلیاں بند ہوں اور انگوٹھے کھلے ہوں, اور قبلہ رو ہو. سب توجہ ہے, قبلہ رو ہو, یہ نہیں اللہ اکبر ایسے نہیں ہے, ہاتھ سیدھے اللہ اکبر. سب ہے توجہ, ہاتھ سیدھے رکھیں. مولا سے پوچھا مولا یہ ہاتھوں کو سیدھا رکھنا کیوں ضروری ہے؟ مولا نے کہا جب قسم کھاتے ہو عدالت کے اندر تو کیسے قسم کھاتے ہو؟ کہا قسم کھا کے کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. قسم کھاتے ہیں شروع سے اسلام میں شہادت دینے والا قسم کھا کے کہتا تھا میں, اسی کو کہتے ہیں انڈر اوتھ, میں اب گواہی دے رہا ہوں, شہادت دے رہا ہوں, سب کچھ سچ کہوں گا. مولا فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا لو دنیا سے, پروردگارہ میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا, دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا. اللہ اکبر, تو سب سے بڑا, دنیا نہیں. کہ دنیا کی کوئی شے بڑی نہیں ہے, صرف خداوند مطاع. اللہ اکبر. اگر آپ پڑھیں نا کتاب آیت اللہ خمینی کی تو اس میں جانتے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز میں کم از کم جھوٹ نہ بولو. میں نے جب جملہ پڑھا تو میں نے کہا انسان تو نماز میں بول ہی نہیں سکتا تو جھوٹ کیا بولے گا؟ تو انہوں نے کہا جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کہو تو سچ. اللہ اکبر. دل میں چل رہا پیسہ, دولت, شہرت, نام, نمود, 36,000 چیزیں, نہیں, اللہ اکبر.
اللہ سب سے بڑا. اب کچھ دیر کے لیے نماز میں مان ہی لو. توجہ ہے یا آپ گھبرا گئے سارے؟ اب پتہ نہیں کل کا کیا ہوگا. تب آئیں میں اپنے مطالب کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلی چیز ہے نیت, اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام. انسان اللہ اکبر, مولا امیر المومنین جب شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے پیچھے مڑتے, سب سے کہتے صفیں سیدھی کر لو, صفیں سیدھی کر لو. اللہ کی بارگاہ میں ہو, محسوس کرو کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو, حاضر حضور قلب. سید الشہداء کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. تو کسی نے کہا مولا ہم تو تصور کر ہی نہیں سکتے. کہا پھر اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہ تصور کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کو دیکھنا سے مراد جسم نہیں ہے, یعنی رحمت پروردگار, یعنی خدا سے میں معراج میں آیا ہوں, ملاقات میں آیا ہوں, لقاء اللہ ہے نماز. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر یہ تکبیرۃ الاحرام. اس کے بعد قیام متصل بالرکوع. قرات ہے لیکن وہ رکن نہیں ہے, واجب ہے لیکن واجب رکنی نہیں ہے, واجب رکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب کی توجہ ہے. قرات سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا واجب ہے, نماز کا جز ہے. صرف و صرف یہ معاویہ نے اسلام میں ایک ایسی نماز رائج کی جس میں بسم اللہ کو نکالا گیا. اور جناب صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ جناب امیر نے جب پہلی نماز پڑھائی اپنے خلافت کے بعد, ظاہری خلافت کے بعد, تو سارے صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ پیغمبر کے بعد وہ نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھتے تھے. آج وہ دوبارہ ہم نے نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھتے تھے. تو اب جناب ختمی مرتبت والی نماز وہی ہے کہ اس میں بسم اللہ بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے نماز شروع کی تکبیرۃ الاحرام, اس کے بعد کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر میں مغرب اور عشاء میں پہلی 2 رکعت میں اونچی آواز سے نماز کا, پہلی 2 رکعت فاتحہ اور دوسرا سورہ اونچی آواز سے پڑھنا بالجہر. کیسے کہ انسان جو قریب میں ہو سن سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یعنی اونچی آواز سے. ایک ہوتا ہے نا سرگوشی, وسپر کرنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر و عصر میں بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے, مومن کی علامات میں سے. 5 ہیں مومن کی علامات. کیا کیا ہیں 5 علامات؟ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمیشہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے مومن. تختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ضرور ہوگی. زیارت الاربعین, سید الشہداء کی 40 پہ نہ بھی جا سکے تو دور سے بھی زیارت ضرور پڑھے گا. الصلاۃ 51 51 رکعت دن میں نماز پڑھے گا, نہ بھی پڑھ سکے تو چلیں کبھی کبھی پڑھیں. اور التعفیر بالجبین, خاک کربلا کے اوپر سجدہ بجا لائے گا. خاک کربلا پہ سید الشہداء کی قبر کی مٹی سے سب سے پہلے سجدگاہ امام سجاد نے بنائی تھی, اس کے بعد پھر علامت بن گیا. یہ 11ویں امام کی حدیث ہے, وقت نہیں ہے. قیام متصل برکوع, فاتحہ پڑھیں گے, دوسرا سورہ پڑھیں گے, اس کے بعد فوراً بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع سے پہلے تھوڑی سی دیر قیام واجب ہے, توقف, اس کو کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع. رکوع سے بالکل پہلے قیام, یعنی انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ اکبر, ایک لحظے کا صرف قیام, فوراً رکوع میں چلے جائیں. ایک لحظے کا قیام ہے قیام متصل بالرکوع, تھوڑی سی دیر سکون میں کھڑے رہیں. ٹھیک ہے, رکوع میں جائیں. ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ یہ کہنا واجب ہے, یا اگر نہ کہہ سکے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا سبحان ربی العظیم وبحمدہ 1 مرتبہ, یا سبحان اللہ 3 دفعہ واجب ہے رکوع کے اندر. سب کی توجہ ہے؟ تو 3 مرتبہ رکوع کے اندر آپ کہیں گے. رکوع واجب ہے. رکوع کے اندر 1 مرتبہ پہنچ جانا, ذکر اگر نہیں بھی کر سکا تو پہنچنا رکوع میں اور واپس آ جانا, یہ ہے رکن. اور جو ذکر ہے وہ واجب ہے لیکن رکن نہیں. اگر غلطی سے کوئی ذکر بھول جائے, رکوع کر لیا تب بھی نماز صحیح ہے, بعد میں سجدہ سہو کرے گا. لیکن اگر رکوع نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بات واضح ہے؟ رکوع میں کتنا جھکنا ہے؟ مردوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں اور پشت بالکل سیدھی ہو کہ اگر پانی گرے تو رک جائے. میں رکوع میں جا رہا ہوں. رکوع کے دوران اپنی نگاہوں کو دونوں پاؤں کے درمیان میں رکھیں. جب قیام میں ہیں تکبیرۃ الاحرام کہیں, نیت کرتے ہوئے ہمیشہ سجدگاہ پہ رکھنا. سب کی توجہ ہے؟ ہر جگہ پہ مستحب معصوم نے بتایا کہ کب کس چیز کو دیکھیں. نیت کرتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام, قرات کرتے ہوئے سجدگاہ کو دیکھیں گے. رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان میں. جب کھڑے ہو جائیں پھر دوبارہ سجدگاہ کو. سجدے میں جائیں گے تو آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں, معصوم نے اجازت دی ہے, یا پھر ناک کے کونے کو دیکھنا مستحب ہے سجدے کے دوران. اور جب تشہد اور سلام پڑھیں گے تو دامن میں دیکھنا, اپنے جھولی میں دیکھنا. پوچھا معصوم سے کیوں؟ کہا کہ نماز مکمل ہو گئی پھر بھی میرا دامن خالی ہے. تو انسان اپنے دامن میں دیکھتا رہے, مستحب ہے. یا سجدگاہ کو دیکھے یا دامن کو دیکھے, مستحب ہے. یہ ہے کل نماز کے ارکان.
اب سجدے، دو سجدے ملا کے ایک رکن بنتے ہیں. اگر انسان ایک سجدہ بھول جائے ایک رکعت کے اندر تو آیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی. اس کے بعد انسان نماز کے بعد ایک سجدے کی قضا کرے گا اور دو سجدہ صحف بجا لائے گا، کیونکہ دو سجدے مل کے ایک رکن ہیں. اگر انسان نے دو الگ الگ رکعتوں میں دو الگ الگ سجدے چھوڑ دیے تو اب اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اب اس کے پورا ایک رکن اس سے چھوٹ گیا ہے. بات واضح ہے؟ دو سجدے مل کے ایک رکن بنتے ہیں. سب کی توجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ابھی. انشاءاللہ یہ ہے 5 رکن. اس کے علاوہ آپ سن لیجئے کون کون سی چیزیں ہیں غیر رکن. قراءت، جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قراءت، وہ چھٹا قراءت، ٹھیک ہے، رکن نہیں ہے لیکن واجب ہے. اب آپ نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، سب کی توجہ ہے؟ مولانا رکوع میں چلے گئے ہیں، آپ پیچھے سے آئیں گے، شریک ہونا چاہتے ہیں جماعت میں، کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ، ایک مرتبہ آواز دیں گے. یا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ مولانا کو سمجھ میں آ جائے کوئی بھی جماعت میں آنے والا ہے، مجھے اس کے لیے انتظار کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، عربوں کی عادت ہے وہ اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تھوڑا سا سجدہ اگر اپنا رکوع تو نہیں کر دیں گے میں بھی شریک ہو جاؤں گا. اب لیکن مستحب ہے کہیں یا اللہ، ایک مرتبہ یا اللہ کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ابھی یہ کوئی شریک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، میں 4 رکعت ظہر کی پڑھتا ہوں واجب پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، قیام متصل بھی رکوع، اور رکوع میں شریک ہو گئے اور پھر سجدہ. تو آپ کا کوئی بھی رکن نہیں چھوٹا، اس لیے آپ کی نماز جماعت ہو گئی. قراءت چھوڑ دیں گے کیونکہ نماز جماعت میں 5 رکن پورے ہو رہے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ تو اگر انسان کے رکن پورے ہوں تو نماز جماعت میں شریک ہو سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ قراءت، فاتحہ، دوسرا سورہ چھوڑ دے کیونکہ نماز جماعت میں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد قراءت کے علاوہ انسان کا رکوع سجود کے اندر ذکر کرنا واجب ہے، لیکن واجب رکنی نہیں ہے، واجب غیر رکنی ہے. رکن نہیں لیکن واجب ہے. سب کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ 3 دفعہ کہنا رکوع یا سجدے میں، یا رکوع میں کہنا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 دفعہ، یا سجدے میں 1 دفعہ کہنا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 دفعہ. صلوات کا پڑھنا مستحب ہے، محمد وعلی محمد پہ صلوات کا پڑھنا رکوع و سجدے میں مستحب ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو واجب آ جاتی ہے وہ ہے ذکر کے علاوہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر تسبیحات اربع کا پڑھنا. تسبیحات اربع، 4 تسبیحات جن کو تسبیحات اربع کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سورہ فاتحہ کا، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں. 3 مرتبہ تسبیحات اربع یا 1 دفعہ سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، دونوں میں، لیکن افضل تسبیحات اربع ہیں. یہ ہو گیا. اور پھر ہے تشہد، دوسری اور آخری رکعت میں تشہد کا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات کا تشہد میں پڑھنا واجب ہے شیعہ سنی سب فقہ کے اندر. یہ کم از کم آپ کے لیے جو رکوع، سجود، تشہد اور سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک سلام کا واجب ہے اور مستحب اور بھی ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے کہیں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام. یہ ہے آپ کی کل نماز. اس کے بعد 3 تکبیریں واجب نہیں ہیں، لیکن پیغمبر نے اپنے آخری حج میں پوری امت کو وصیت کی کہ یہ 3 تکبیرات میری یاد ہیں، جب تک رہنا میری اس یاد کو باقی رکھنا. جب سلام دے دو تو اس کے بعد 3 تکبیرات یہ میری یاد ہیں. پیغمبر کی سنت ہے، رسول خدا ہمیشہ جب نماز مکمل کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد صلوات پڑھنا پیغمبر اور کیا، کیونکہ ہم 3 تکبیریں پیغمبر کی یاد میں کہتے ہیں، اس لیے اس کے بعد صلوات پیغمبر پہ بھیجتے ہیں. بات واضح ہو گئی سب لوگوں کے لیے؟ اب یہ یاد رسول خدا ہے، اس لیے ہم یہ 3 تکبیرات بالکل ترک نہیں کرتے. پیغمبر نے بہت زیادہ تاکید کی. قنوت سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ. پیغمبر نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. کیوں؟ پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول خدا نماز میں سب سے زیادہ کس فعل کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے کہا طولانی قنوت کا، بہت طولانی قنوت کا. کچھ نہ یاد ہو تو کم از کم ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ 1 دفعہ کہہ دو. اور سب سے افضل کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کچھ نہ یاد ہو تو بچوں کو صلوات اچھی طرح سے سکھا دیں کہ وہ قنوت میں صلوات ضرور پڑھیں. بات واضح ہو گئی؟ ہمیشہ سجدہ شکر طولانی ہے. میں جلدی آپ کو خلاصہ کر کے طولانی اور مختصر دونوں بتا دیتا ہوں. اگر کہیں کچھ نہ کر سکیں تو فوراً سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ کہیں شکرن للہ، شکرن للہ، پروردگارہ تیرا شکر، تو نے توفیق دی نماز مکمل کر لی. میں 1-2 اور باتیں جلدی کہہ دوں. جناب امیر سے سوال کیا کہ یا علی، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، تو سجدے سے اٹھ کے ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟
آپ سجدے میں گئے, اس کے بعد کہا اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جب سب سے اللہ کا قرب سجدے میں ہوتا ہے تو اس کے بعد استغفار کیوں کہتے ہیں؟ مولانا کا اس لیے استغفار کہتے ہیں کہ پروردگارہ میں سجدے سے باہر آ گیا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اللہ اکبر, پھر سجدے میں جا رہا ہوں. کا سجدے سے کیونکہ اٹھ گیا تھا اس لیے استغفار کیا, پھر واپس جانا مستحب ہے. اب آپ جب سجدہ شکر کریں تو شکر للہ 3 دفعہ مستحب ہے. تفصیلی سجدہ شکر اب سن لیجئے جو ائمہ علیہ السلام بجا لاتے تھے. مستحب یہ ہے کہ سجدے میں 7 ارکان, جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو 7 اعضاء کا زمین پہ ہونا واجب ہے. کون کون سے 7 اعضاء؟ دونوں ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں, ان کو فولڈ نہیں کریں گے, سیدھا رکھیں گے, ٹھیک ہے, پاؤں کی انگلیاں اور پیشانی. اسی لیے واجب ہے جب انسان مر جاتا ہے تو غسل کے بعد اسے حنوط دیا جائے. حنوط کافور سے دیا جاتا ہے مردے کو, وہی جو 7 ارکان سجدے کے ہیں انہی پہ حنوط ملا جاتا ہے, پیشانی پہ, ہتھیلیوں پہ, دونوں گھٹنوں پہ اور دونوں پاؤں پہ. یہ حنوط بھی واجب ہے. اور مستحب یہ ہے کہ میت کی پیشانی پہ کافور کے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا بھی ڈال دی جائے. سجدہ شکر کے اندر مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے سارے اعضاء کو زمین پہ ایسے رکھے جیسے اس کی کوہنیاں بھی اور سب کچھ زمین پہ آ جائے, اس کا سینہ اگر زمین سے قریب ہو. جیسے نارمل سجدہ ہوتا ہے ویسا نہیں ہے, بلکہ بالکل انسان زمین پہ ایسے پڑ جائے, ناک بھی زمین پہ ہو, پیشانی بھی. 100 دفعہ یا 300 دفعہ العفو یا عفواً عفواً 100 دفعہ کہنا پہلے پیشانی پہ. پھر اس کے بعد دائیں رخسار کو رکھیں گے یا اللہ یا ربا ہو یا سیدہ ہو 3 دفعہ. پھر 3 دفعہ بائیں رخسار کو رکھیں گے خاک شفا پہ یا سجدگاہ پہ, کہیں گے یا اللہ یا ربا ہو یا سیدہ ہو. پھر پیشانی رکھیں گے, کہیں گے یا اللہ یا ربا ہو یا سیدہ ہو 3 دفعہ. پھر کہیں گے 100 دفعہ یا 3 دفعہ شکرا للہ. پھر یہ دعا پڑھیں گے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب غیرک یا مولا. یہ لکھ کے دے دوں گا 3 دفعہ, اور یہ ہو گیا آپ کا سجدہ شکر. 14 دفعہ ایک سانس میں یا وہاب پڑھنا مستحب ہے. انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا, ہمیشہ مستغنی رہتا ہے. یہ آپ کا سجدہ شکر ہے.